آگے چلتے جی دانیال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ذرا میں انیشلی میں نے شرمیلا صاحبہ سے بھی سوال کیا تھا, پرسپیکٹو جاننا چاہ رہا تھا. ایک بڑی نوعیت کا فیصلہ, اہم نوعیت کا فیصلہ جو سامنے آیا, تو میں چاہوں گا اس پہ آپ پہلے اپنا کامنٹ کر دیں. اس کے آگے اثرات کیا ہوں گے اور ہوز نیکسٹ اب اس فیصلے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا حامل ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ انفارچونیٹ اور غلط بات تھی کہ فوج میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سینئر لیول پہ نہیں ہے, خالی جونیئر لیول کے اوپر ہے. اور اس کی وجہ سے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بڑے افسران کے اوپر ان کو کوئی سزائیں ہوں. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے فوج کا, وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو لوگ بھی ایسی چیزوں میں جو ان کی ایمبٹ الاؤ نہیں کرتا اس میں انوالوڈ ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, تو ان کے خلاف اسی طرح کیا جائے گا. اس سے ایک اور بڑی الارمنگ چیز سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اسپانسرز اور فیسیلیٹیٹرز اگر جو سینئر افسران کی چھٹی نہیں ہے یا ان کی معافی نہیں ہے, تو اس کے اسپانسرز اور فیسیلیٹیٹرز کی بھی کوئی معافی نہیں ہوگی. اس کا مین کس چیز کے اوپر سزا ہوئی؟ دیکھیں, پہلے انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. آپ نے ایک ایسے بندے کو لا کر بٹھا دیا جو ایک ٹانگا جماعت تھی, اس کی وجہ سے ملک کی معیشت نے جو سفر کیا, آپ کے لوگوں نے سفر کیا, آپ نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی, آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی وائلیشن کی, اور آپ اپنی ذات کو اور اپنے ذاتیات کو نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت کو لا کے بٹھا دیا جو ایک تانگا جماعت تھی, یعنی کہ آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں, تو فیض حمید صاحب تو اس کے بعد ڈی جی آئی بنے تھے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پوری جو سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جو چیزیں کی جا رہی تھی اور چلائی جا رہی تھی, اس کے بعد پھر 9 مئی آپ کے سامنے آ گیا. 9 مئی میں آپ کے جو جن لوگوں نے, ایک چیز بڑا کلیئر ہے کہ جو ہمارے شہداؤں کے, ہمارے افواج کے شہداؤں کے مجسمے جلائے گا, جو پاکستان کو جلانے کی بات کرے گا, پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرے گا, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. کوئی سیاستدان, کوئی پولیٹیکل جماعت, کوئی ادارہ پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. پاکستان ہے تو یہ تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں اور تمام لوگ ہیں. اور جو لوگ پاکستان کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز, پاکستان کے خلاف بیانات, پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اسی طرح جب آپ کی اب یہ جو کڑی ہے, اٹ ول ناٹ اسٹاپ ہیئر. اب آپ کے وہ لوگ جو 9 مئی میں انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, جنہوں نے شہداؤں کے مذاق اڑائے, جنہوں نے ان کے مجسمے جلوائے, جو ان کے پیچھے پورا ان کو لک آفٹر کیے جا رہے تھے, دے ول آل بی اکاؤنٹڈ فار ناؤ. اور وہ لوگ جو آج بھی بیٹھ کر اداروں کو کمزور کرتے ہیں, اداروں کے خلاف ایک منظم طریقے کے ساتھ, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک ٹویٹ ہوتی ہے, ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, اپنے افواج جو جوانوں کے خلاف, اس کو انڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے, افغانستان سے ری ٹویٹس ہوتے ہیں, اور دنیا میں ملینز آف فالوورز جو ہیں ان کو پراکسیز جو ہے اس کو پک کرتے ہیں. تو اس کا یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے. اور لوگوں نے اس ایجنڈے کو رد کر دیا, لوگوں نے اس مائنڈ سیٹ کو رد کر دیا بائی الیکشنز میں ان کو ووٹ نہ دے کر. لیکن ریگارڈلیس آف اینی آف دیز تھنگز, میں نے آپ کو اس طرح کہا کہ پالیٹکس, سیاست, ادارے سب اس کے سیکنڈری ہیں. جو لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے, جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں گے ایسی چیزوں میں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. دے ول آل بی اکاؤنٹڈ فار, اور they cannot go scot free. Your thoughts on that? اب پی ٹی آئی خاص طور پر اس فیصلے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا جانتی ہے, جی جہاں مرضی لے جاؤ, -10 ڈگری میں لے جاؤ. اچھا مجھے بات بتائیں سر, یہ پولیٹیکل کیا اسٹوڈنٹس نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ نہیں ہے. اگر جانتی ہے تو اس کا مطلب آپ اپنے اداروں کو گالیاں دو, جانتی ہے تو اپنے شہداء کا مذاق اڑاؤ. اگر آپ کو لوگ جانتی ہے تو اپنے ملک کو گالی دو. آپ کہو کہ اگر میرے اوپر حملہ کرو گے یا پکڑو گے تو ملک کو دوبارہ بھاگ لگائیں گے. اگر آپ کو جانتی ہے تو آپ کی جماعت کے لوگ نہیں, لیکن آپ کا ارادہ ہے بیرسٹر صاحب ابھی ان کو منتقل کرنے کا. سر جان پہچان سے جانتے ہیں تو پھر ایک علاقے میں نا, میں گندی اگزامپل دینا چاہتا کہ کس کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو آن ٹو دیٹ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, لیڈرز جو ہیں
یہ حرکتیں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو میکڈونلڈز اور KFC کھلا کے امریکہ میں بٹھائیں اور لوگوں کے بچوں کو کہیں سر پہ کفن باندھ کر آؤ. لیڈرز یہ نہیں کرتے کہ آپ کی نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا, کیونکہ آپ کو عوام جانتی ہے. تو آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر ایک صوبے میں سیاست کریں, آپ صوبائیت کے اوپر آپ سیاست کریں, آپ جلاؤ گھراؤ کے اوپر سیاست کریں. آپ کے لوگ روز شہید ہوتے ہیں, آپ کے لوگ, آپ کے بچے, مجھے بتائیں کہ جو جوان میرا مرتا ہے بارڈر کے اوپر, آپ کا روز بچہ ہمارا فوت ہوتا ہے. 22 23 24 25 سال کا میرا پنڈی سے تعلق ہے. ہر دوسرے دن 6-7 لڑکے جوان جو ہیں شہید ہو رہے ہیں. یہاں شہید ہو کر ان کے جنازے پڑھتے ہیں تو ان کے ورثات کے سامنے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی آواز نہیں اٹھا رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے. یہ کون سی مقبولیت ہے, یہ کون سی سیاست ہے؟ This has never been seen in Pakistan and it will not be accepted. چاہے اس کو جتنا مرضی مشہور ہو, جتنا مرضی اس کو لوگ جانتے ہوں, یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہ ایکسیپٹیبل ہوگا. پاکستان آگے چلے گا, اسی ٹرف پہ چلے گا, اسی طرح چلے گا, اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر بھی ہوں گی. یہ چاہے جو مرضی کہتے رہے, جو مرضی کرتے رہے, ان کے نصیب اور ان کے اس میں سوائے ایک بےعزت ہونا یا بری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہمارے جوان, ہمارے لوگ اور یہ ملک جو ہے, یہ میرا سوال آپ سے یہی تھا بیرسٹر صاحب کہ کیا ارادہ ہے آپ کا منتقل کرنے کا, کیونکہ وہ جیورسڈکشن کے ایشوز بھی ہیں, کافی سارے معاملات ہیں, تو کنسیڈرنگ دیٹ since you are کسی چیز کی جیورسڈکشن کے ایشوز نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, وہاں جیل میں خالی عمران خان نہیں بیٹھا ہوا نا, وہاں 8000 اور قیدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا وہاں 8000 ان کی سیفٹی, سیکیورٹی, ملاقاتیں سب زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. ایک بندے کی وجہ سے جس کا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ, آپ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو چیز نہ ملو نا تو نہ ملے تو اس کے خلاف آپ شور ڈال دو, گالی دو, برا کہو, برا بھلا کہو, اور آپ زور سے لے لو. یہ مائنڈ سیٹ اب چلے گا نہیں, یہ مائنڈ سیٹ ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوتا. بلیک میلنگ اور گورنمنٹ کو ہاسٹیج بنانے والا کام اب چلے گا ان کا نہیں. پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2025 بڑا کلیئر ایک چیز کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کہ آپ کو پروسیشن کی جگہ, ٹائم, پوزیشن کر دی. اب آپ کی وجہ سے 8000 قیدی جو اور ہے نا, وہ جیلر صاحب وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مدد کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, جیل والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن اگر آپ ان 8000 قیدیوں کی روز جو ہے آپ کی وجہ سے ان بیچاروں کی زندگیاں جیرن ہوگی, ان کے لیے مسئلے بنیں گے, تو پھر آپ کو پرابلی کسی چھوٹے جیل میں بھیجنا چاہیے جہاں آپ روز ڈرامہ لگائیں, روز یہ چیزیں کریں, 4 لوگ آپ کے ساتھ اٹھ کے آتے ہیں, آپ کریں. آپ کے اس بیانیے کو رد کر دیا پاکستان نے, آپ کی گالی گلوچ کے بیانیے کو رد کر دیا. تو چیزوں کو اس طرح اگر آپ لے کے جائیں گے, مقبولیت کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو سبٹاج کریں, مقبولیت کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو گالی دیں, مقبولیت کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو گالی دیں, پاکستان کو تفریق کرنے کی بات کریں, اداروں کو گالی دیں, اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل اینڈ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی پاکستانی.